عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. مقدمہ طیبۃ النشر میں 94 اشعار ہیں، جن میں سے ہمارے صرف چند اشعار اب باقی ہیں اور 2 موضوع رہ گئے ہیں پیچھے جن کو ہم نے پڑھنا ہے. ان میں سے پہلا موضوع ہے کیف یتلی القرآن، مخارج اور صفات لازمہ ہم نے پڑھنی. اب قرآن پاک کی تلاوت میں حسن کیسے پیدا ہو، جنہیں صفات عارضہ محسنہ کہتے ہیں، ان کا بیان باقی ہے، اور ان میں بھی تمام مسائل کا تذکرہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرمائیں گے، چونکہ یہ اصلاً تجوید کا موضوع ہے. اس پر امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی نظم میں کتاب المقدمہ الجزریہ مستقل کتاب موجود ہے، اور نثر میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التمہید فی علم التجوید. یہ 2 کتابیں جو ہیں آپ ان میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. یہاں صرف امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصراً جو ہے صفات عارضہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں. دوسرا موضوع جو مقدمہ میں باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیف نقف، ہم وقف کیسے کریں گے، معرفت الوقوف اور کفیت وقوف کیا ہوگی، اس پر بات ہے. بس ان 2 موضوعات کے بعد ہمارا مقدمہ ختم ہو جائے گا اور ہم مقصد شروع کریں گے. تو ذرا پہلے موضوع کو ہم دیکھتے ہیں. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنُ وَيُقْرَأُ الْقُرْآنُ بِالتَّحْقِيقِ مَعَ حَدْرٍ وَتَدْوِيرٍ وَكُلٌّ مُتَّبَعٍ. یہ کیف یتلی القرآن میں کئی موضوعات ہیں. ان میں سے ایک موضوع ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے اسالیب کیا کیا ہیں. آپ کو پتہ مشہور 4 اسالیب ہیں یا 3 ہیں: حدر، ترتیل، تدویر، اور بعضوں نے ایک چوتھا مرتبہ تحقیق بھی بیان کیا ہے. حدر کہتے ہیں جیسے ہم تراویح میں پڑھتے ہیں تیز تیز، لیکن مخارج صفات تجوید کی رائے ضرور رکھنی ہے. اور تدویر کہتے ہیں جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں ذرا نسبتاً آہستہ. مشاری راشد رفاسی جو ہیں یہ تو پڑھتے ہی تدویر ہے نا، نماز میں پڑھیں کہ تراویح میں پڑھیں، ایک ہی ان کا انداز ہے، تدویر آہستہ آہستہ پڑھنا. اور ترتیل ہے جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں اردو میں، جیسے مصری انداز ہے، اس کو ہم مصری انداز کہتے ہیں ترتیل. تو اس مصری انداز کو نا، ترتیل کو عربی میں تجوید کہتے ہیں المصحف المجود للشیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ، شیخ عبد الباسط عبد الصمد کا مصحف مجود. اور ترتیل ان کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں تدویر یا حدر کو کہا جائے گا المصحف المرتل للشیخ محمد صدیق المنشاوی. مصحف مرتل سے مراد کیا ہے؟ جس میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے بجائے ذرا حدر کے انداز میں پڑھا گیا ہے، یہ مصحف مرتل ان کے ہاں ہے. آج کے لیے اصطلاحات بتا رہا ہوں. پرانی اصطلاحات میں ترتیل تلاوت کو کہتے تھے اور جو ہے تجوید ایک عام لفظ ہے. اچھا، ایک چوتھا لفظ میں بتا رہا تھا تحقیق. یہ انداز یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں تو پورے تلفظ اور مخارج کا بالاہتمام لحاظ کر کے پڑھیں. جیسے کہ شیخ محمود خلیل الحسری رحمہ اللہ کا مصحف معلم ہے، مصحف معلم ان کا مصحف معلم، اس کو عام طور پہ ہمارے آج کل مصحف معلم کہتے ہیں. جو لوگوں کو تجوید سکھانے کے لیے مصحف تیار کیا جاتا ہے، اس میں جو طرز ادائیگی ہوگا اس کو کہیں گے تحقیق. جیسے کہ ہمارے شیخ محترم حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، ان کا مصحف معلم ہے، دارالسلام نے شائع کیے ہے. آپ میں سے اگر آپ نے سنا ہو تو ایک ایک کلمہ کر کے ہے، ویسے کرسر نے انداز ہی الگ رکھا ہے. الحمد للہ رب العالمین، اس طرح کر کے ایک ایک کلمہ کرسر لے کے چلے ہیں اور وقفہ دیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ سیکھنے والا اگر اس کو ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھے سیکھے تو وہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ گھر بیٹھے استاد سے حدر کے انداز میں سیکھ سکتا ہے. لیکن ویسے یہ انداز تحقیق شمار نہیں ہوتا. جس کو تحقیق کہا جاتا ہے وہ محمود خلیل حسری کا مصحف معلم جو ہے نا اس کا ہے. اس میں یہ رک رک کے نہیں ہے، پڑھتے آہستہ ہیں، لیکن الحمد للہ رب العالمین، اس میں لہجے وغیرہ پہ بھی زیادہ زور نہیں ہوگا. زیادہ زور ہوگا کہ ادا پہ کوئی کمی اور نقص نہ رہ جائے، کمال کی ادائیگی اور تلفظ کے ساتھ جو ہے فنی تلاوت کی جائے. یہ تحقیق ہے جو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. وَيُقْرَأُ الْقُرْآنُ بِالتَّحْقِيقِ،
اور قرآن پاک کو پڑھا جائے گا تحقیق کے ساتھ بھی اور تحقیق کے انداز میں. تحقیق سے مراد ہے تلفظ, تو حدر اور تدویر اور ہمیں تلفظ تو ضروری ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ مع حدر و تدویر, اور ساتھ اس کے حدر ہوگا اور ساتھ اس کے تدویر ہوگا, اور سب انداز ان کی اتباع کی گئی ہے. وہ کل متبع, یعنی یہ سب کے سب انداز جو ہیں یہ ہمیں اثر سے ملے ہیں اور ان کی اتباع کی جائے گی, یعنی نقل اور روایت سے ملے ہیں. تو بیٹا یہاں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق سے مراد نہیں ترتیل لی ہے, چونکہ عام طور پر تلفظ کا زیادہ لحاظ, جتنی تلاوت آہستہ ہوگی اتنا زیادہ دھیان کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں قاری یحییٰ صاحب رسول نگری حفظہ اللہ شیخ المشائخ, وہ فرماتے ہیں کہ طلبہ کو جب تلفظ کی اصلاح کروانی ہو تو حدر اور تدویر کے بجائے مشق کروانی چاہیے, چونکہ مشق میں جو استاد طلبہ کی غلطی پکڑ سکتا ہے نا, وہ ترتیل یعنی تدویر یا حدر میں تو نہیں پکڑ سکتا. اس لیے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تحقیق ترتیل کے ہم معنی مراد دیے ہے, اور یہ بات کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہے. باقی ویسے 4 انداز بھی بنائے جا سکتے ہیں, انہوں نے تو تحقیق ترتیل ہی کو کہہ دیا ہے, یعنی مصری انداز تلاوت کو. لیکن ہمارے ہاں تو جتنا اب انداز آگے ہے نا تلاوت کا, وہ اتنا ہی جو ہے وہ نکمہ ہوتا ہے, چونکہ وہاں زیادہ زور سارا کیا ہوتا ہے کہ اپنا سانس کیسے لمبا کرنا ہے, اور زیادہ جو ہے لوگوں پہ امپریشن کیسے اچھا چھوڑنا ہے. وہ جو ہیں قاری حضرات جو ہیں وہ اب بن گئے ہیں فنکار, اور وہ باقاعدہ تلاوت جب کرتے ہیں تو وہ تلاوت میں اپنا ڈیمو پیش کر رہے ہوتے ہیں اصل میں, کہ ذرا چیک کریں ہماری تلاوت کس معیار کی ہے. تو ان کی جو ہے نا یہ والی صورتحال ابھی ہے کہ ان کی فنی تلاوت پہ کوئی توجہ نہیں ہے. اب زور زیادہ کیا ہوتا ہے, آواز کیسے اچھی ہوگی, سانس کیسے لمبا ہو سکتا ہے, فنی تقاضے جو تلاوت کے وہ مد نظر نہیں ہوتے. جبکہ اسلاف میں جو ترتیل کا انداز تھا وہ تحقیق کے لیے تھا, جیسے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے پتہ چل رہا ہے. چلیں مع حسن صوت, تو تحقیق حدر اور تدویر تینوں میں بات جو ہے فرما رہے ہیں کہ حسن صوت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, اور لحون عرب ہونے چاہیے بلحون العرب. تو 2 باتیں مزید ہیں, ایک لحن عربی ہونا چاہیے, لحن پنجابی یا لحن اجمی جو ہے یہ درست نہیں ہے, اور دوسرا حسن صوت تلاوت میں اس کا لحاظ رکھنا الگ ضروری ہے. دونوں کے لیے الگ الگ حدیثیں ہیں. حسن القرآن باصواتکم الگ حکم ہے, اور اقرأ القرآن بلحون العربی واصواتها الگ حکم ہے. اب آج کل ایک نیا تماشا شروع ہو گیا بھائی, یہ مصر وغیرہ سے زیادہ اٹھا ہے, ویسے دنیا میں اب کافی یہ پھیل گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ حسن صوت کی بات کرتے ہیں نا, تو حسن صوت کے ساتھ لحن عربی کے بجائے لوگوں نے لحن اجمی کو اختیار کر کے, یہ لحن عربی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت سکھائی تھی وہ لحون عرب کے مطابق تھی. اب یہ اجمیوں کا انداز تھا گانے گانا, یہ اہل عرب کا انداز نہیں تھا. تو اجمیوں نے گانے گا گا کر, جیسے شعروں کے کچھ ہوتے ہیں نا خاص قسم کے ان کے اوزان ہوتے ہیں, تو ان کے ہاں تلاوت یا گانے کے مختلف اوزان ہیں, اور ان کے ہاں جو گانا گانے والے ہیں وہ ان اوزان پر جو ہے وہ باقاعدہ سیکھتے ہیں گانے کو, اور اس میں 7 بڑے اوزان ہیں, اور 2 سال کا 3 سال کا کورس ہوتا ہے باقاعدہ جن لوگوں نے گانے میں آگے آنا ہوتا ہے. اب اسی طرح مصر وغیرہ میں نعوذ باللہ بدقسمتی سے قرآن پاک کو بھی سکھانے کے لیے مقامات الغنا کے نام سے, اب جنہیں لوگوں نے اچھا بنانے کے لیے مقامات قرآنیہ کا نام دے دیا ہے, حالانکہ یہ وہی 7 مقامات ہیں جو گانے میں جو ہے وہ آج گانا گانے والے فنان, ان کو عربی میں کہتے ہیں فنان. اور اتنی بدقسمتی ہے کہ آج کل یہ لوگ جو ان مقامات کا دھیان کرتے ہیں, یہ باقاعدہ ان لوگوں کو جو آواز میں بہت اعلیٰ ہوں ان کو فنان کہتے ہیں. فنان کا معنی کیا ہے, فنکار. تو قراء حضرات ان کے لیے فنکاری کا لفظ درست ہے, لیکن آج کل بڑے اعزاز سے ایسے لوگ جو کہ تلاوتوں میں ان مقامات کو سیکھتے ہیں ان کو الفنان کا نام جو ہے وہ خود یہ لوگ خود دے رہے ہیں, یعنی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں سرے سے کہ قرآن اور قرآن کا وقار کیا ہے. تو بیٹا حسن صوت کے ہم قائل ہیں, حسن القرآن باصواتکم ومن لم یتغن بالقرآن فلیس منا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زین القرآن باصواتکم, اس کے ہم قائل ہیں. لیکن اقرأ القرآن بلحون العرب, یہ الگ حکم ہے کہ حسن صوت کے 2 انداز ہو سکتے ہیں, ایک ہے اجمی حسن صوت کا انداز اور ایک ہے عربی حسن صوت کا انداز. یہ جو 7 مقامات ہیں نا, مقامات کے نام ہے صبا, سیکا, نہاوند, اور اس طرح کر کے انہوں نے نام بھی رکھے ہیں 7. اب یہ سیکا, نہاوند, صبا یہ عربی میں کے لفظ ہی نہیں ہے, تو فارسی زبان کے لفظ ہیں. ان ناموں کے موجد بھی
اہل فارس ہیں اور فارسی اجمی ہیں بالاتفاق. تو یہ 7 مقامات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ واٹس ایپ کو مجموعات میں کبھی کبھی ان کے اوپر پوسٹیں بھی آتی رہتی ہیں. ہم رشد قرات نمبر 4 میں ان مقامات 7 کے رد کے اوپر تقریباً 12 مضامین شائع کر رہے ہیں مختلف بڑے بڑے اساتذہ کے. تو یہ جو مقامات ہیں یہ لحون عرب نہیں ہیں، اس لیے وہ حدیث جس میں لحون عرب کے بارے میں آیا اقرؤوا القرآن بلحون العرب واصواتها، اسی حدیث میں بعد میں ہے وإياكم ولحون اہل الفسق والفجور، تم جو ہے اہل عرب کے لحون میں پڑھو اور تم فساق و فجار کے لحون میں پڑھنے سے بچ جاؤ. اسی حدیث میں بعد میں موجود ہے. اور وہاں مراد کیا ہے لحون و فساق و فجار سے؟ اس سے مراد وہ طرزے اور وہ جو ہیں وہ اوزان ہیں، وہ بہریں ہیں جن کے اوپر موسیقی کے اتار چڑھاؤ، ردم آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے یہ متعلق ہے. اور یہ ہے وَإِيَّاكُمْ وَلَحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَالْفُجُورِ. اب حدیث میں ذاتاً اس کا رد بھی آ گیا. اور یہ آج نہیں شروع ہوئے، جتنی قدیم لحون عرب ہیں اتنے قدیم جو ہے لحون فساق و فجار. یہ گانا بجانا شیطان کا پرانا جو ہے انداز ہے، اور شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے کہ شیطان نے اس گانے بجانے کو دین کے رنگ میں پیش کر کے حسن صوت کے نام پر قرآن پاک میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور قراء حضرات میں بڑے لوگ اس جہالت میں اس کا شکار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں اس بات کو لکھا ہے کہ شیطان جن چیزوں کے ساتھ مختلف فنون کے ماہرین کو تلبیس کرتا ہے ان میں قاریوں پر شیطان کی تلبیس یہ ہے کہ انہیں جو ہے مقامات موسیقیہ کی طرف ڈال دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسن صوت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو اور کانوں کو لبھا رہے ہیں. حالانکہ دلوں کا یہ لبھانا اور کانوں کی یہ مٹھاس یہ اللہ رب العزت کی روحانی مٹھاس نہیں ہے، یہ شیطانی مٹھاس ہے. گانوں میں بھی انسان کو مٹھاس ملتی ہے، لیکن روح کی غذا جو ہوتی ہے وہ حسن صوت ہے جو لحون عرب کے ساتھ شروع سے اب تک جو ہے مسلسل چلتی آ رہی ہے، جس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مخارج و صفات و تجوید کے قواعد کے مطابق ہو، اور اس میں حسن صوت امر زائد مستحسن ہے جیسے کہ صاحب فوائد مکیہ نے کہا. اور اس میں اگر آپ نے حسن صوت کے ساتھ پڑھا اور مخارج صفات کے ساتھ بھی پڑھا لیکن آپ کا لہجہ جو ہے وہ اجمی ہے اور آپ نے اس کو مقامات موسیقیہ سے اخذ کیا ہے تو تب بھی آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. باقی مزید تفصیل گوگل میں جا کے یوٹیوب میں جا کے آپ ذرا دیکھ لیں، المقامات الصوتیہ یا المقامات القرآنیہ کے نام سے یا المقامات الموسیقیہ کے نام سے جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ جائزہ لے لیجئے. امام قرطبی کو ان کی جو تفسیر قرطبی اس کو شروع میں واقعہ موجود ہے. کسی نے کہا ہو جی چلیے آپ کو جو ہے لے کے تلاوت سنواتے ہیں جا کے، قاری صاحب کی یہاں کوئی پروگرام ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں فنکاروں اور رنڈیوں کے پروگرام میں شریک ہوں. باقاعدہ تفسیر قرطبی کے شروع میں موجود ہے. کسی نے ان سے کہا ہے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سنواتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں فنکاروں اور اداکاروں کے مجلس میں جاؤں. گویا کہ قرآن پاک کی یہ تلاوت کرنے والے فنکار اور اداکار ہیں، ان کو شیطان نے اپنے جو ہے وہ طرف کھینچ لیا اور یہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے جو صحیح اہل قرآن اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی تلاوت سن کے لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی تلاوتیں سن کر لوگ ان کے پرستار بنتے ہیں. جیسے فنکاروں کو پرستار ہوتے ہیں نا، قاریوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں. اگر آپ کی تلاوت سن کر لوگ آپ کی آواز کے عاشق بن رہے ہیں، آپ کے پرستار بن رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ کی تلاوت میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت سے شرک پیدا کر رہے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت تو توحید اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کو سنا کر ایک قاری کی ذات سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کا معاملہ ہو رہا ہے. ہاں وہ جو احترام ہے جس کو عقیدت کہتے ہیں، جو استاد سے بھی ہوتی ہے، جو ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، وہ عقیدت اور چیز ہے، لیکن اس عقیدت کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی حقیقی مٹھاس سے محروم ہو اور آپ جو ہے ایک آج پروگرام ہے، محفل ہے، یہ آج چلیں وہاں جو ہے بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ وہاں ان کے واضح سننے کا مزہ آئے گا، اور ویسے نماز پڑھنے کی آپ کو توفیق نہیں ہے. ساری رات محفل کی تلاوت سنی اور فجر کی نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ رات کی تلاوت سے قطعاً وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جو کہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک کی تلاوت سے مقصود ہے. تو دل کا زنگ دور کرتی ہے تلاوت قرآن، یہ دل کا زنگ مزید چڑھ جاتا ہے اس سے، ایسی تلاوت سے جو کہ جو ہے مقامات موسیقیہ کے نام سے جو ہے وہ سنائی جائے، پڑھائی جائے. تو اس پر جو ہے رشد قرات نمبر 1 میں قاری فہد اللہ صاحب کا مضمون ہم نے شائع کیا تھا، قواعد موسیقی پر قرآن پاک کی تلاوت کی شرعی حیثیت.
اور اس موضوع پر فتنہ بہت پھیل گیا، پاکستان میں بھی یہ فتنہ بڑا چلنا شروع ہو گیا ہے، کئی لوگوں نے اس طرح کے ادارے بنا لیے ہیں، نام لینا مناسب محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس کے رد کے لیے ہم نے جب شیخ احمد عیسیٰ الماسراوی کو بلایا تھا پیچھے، آپ بھی بیت اللطیف کے پروگرام میں شریک تھے، تو ان کو ہم نے تقریر کا جو موضوع دیا تھا ہفتے کے دن قرہ کنونشن میں، وہ موضوع یہی دیا تھا المقامات الموسیقیہ وحکمها، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے 45 منٹ تقریر کی تھی اور بتایا تھا، مصر کے وہ سب سے بڑے استاد ہیں، انہوں نے بتایا تھا کام مصر میں چل رہا ہے لیکن یہ تلاوت نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور انہوں نے کہا تھا یہ حرام ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پڑھنا بھی حرام اور ایسے شخص کی تلاوت سننا بھی حرام ہے جو ان مقامات سے مدد لے کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ شیخ احمد عیسیٰ الماسراوی کی تقریر کا ترجمہ قاری صہیب صاحب نے کیا تھا، تو وہ پوری تقریر جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اس موضوع پر 3-4 کتابیں بھی ہیں عربی میں، تو وہ سب کتابیں انشاءاللہ ہم ترجمہ کر کے رشد قرات نمبر 4 انشاءاللہ شائع ہونے والا، اس میں شائع کریں گے۔ تو کہتے ہیں ما حسن صوت بلحون العربی مرتلا مجودا بالعربی، درا حال ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے قواعد کی رعایت کر کے پڑھیں، بالعربی عربی اسلوب میں پڑھیں۔ اب فرماتے ہیں، یہ بھی شرح مقدمہ الجزیہ کے شعر ہیں، والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم لانہ به الالہ انزل وہکذا منہ الینا وصل، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اخذ کرنا حتمی اور لازمی چیز ہے، واجبی اور فرض درجے کی چیز ہے، اور جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا آثم، وہ گناہگار ہے۔ لأنہ، بوجہ اس کے ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اسی طرح تجوید و تلفظ کے ساتھ نازل کیا ہے، وہکذا منہ الینا وصل، اور گزشتہ 14 صدیوں میں یہ اسی طرح تجوید کے ساتھ استاد پڑھاتے آ رہے ہیں، طلبہ سیکھتے آ رہے ہیں، پھر وہی طلبہ پڑھاتے آ رہے ہیں، ان کے طلبہ سیکھتے آ رہے ہیں، پھر ان کے طلبہ پڑھاتے آ رہے ہیں، ان کے طلبہ سیکھتے آ رہے ہیں، 14 صدیوں میں اسی طرح تجوید کے ساتھ ہم تک جو ہے یہ موصول ہوا ہے۔ وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا مِنْ صِفَةِ اللَّهَا وَمُسْتَحَقَّهَا، تجوید کی تعریف یہ ہے کہ آپ حروف کو ان کا حق دیجئے، صفت سے ہو حق، من صفت اللَّهَا، ان حروف کی وہ کوئی صفت ہو، وَمُسْتَحَقَّهَا، یا ان حروف کا جو مستحق ہے، اس سے مراد صفات عارضہ مراد لے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اعطاء الحروف حقها من صفت اللَّهَا، اس سے مراد جب لیا صفات لازمہ کو، کیونکہ صفت کا لفظ بولا ہے، تو وہ مستحقہ سے مراد اوصاف عارضہ مراد لینی ہے، صفات عارضہ محسنہ، اور ان سے مراد صفات لازمہ لینی ہے۔ مکملا من غیر ما تکلف باللطف فی النطق بلا تعسف، یہ سارے المقدمہ جزیہ کے شعر ہیں۔ درا حال ہے کہ وہ قاری کامل ادائیگی کرنے والا ہو، اس کی ادا کمال درجے پہ ہونی چاہیے، اور اس کی تلاوت میں ذرہ برابر تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ تو بھائی آج کل کی یہ جو فنان ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کے فنان جو مقامات کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت میں تکلف ہی تکلف ہے، 2 سال تکلف سے آواز کے زیرو بم کو کیسے سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے پوری مشقیں کرنا، یہ غلط انداز ہے بیٹا۔ قرآن پاک کو کہ اللہ نے نازل کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، قرآن پاک کا نزول اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگ تدبر کریں۔ تو اب یہ لوگ تدبر کے بجائے آواز کا زیرو بم سیٹ کرنا، یہ قرآن کا اصل مقصود ہے؟ بلکہ قرآن پاک کو اچھا پڑھنے کا حکم بھی اس لیے ہے تاکہ اس میں حسن تاثیر پیدا ہو، یہ مقصد ہے، نہ کہ قرآن پاک کے صوتی اتار چڑھاؤ آواز کے زیرو بم میں قاری کے ساتھ تعلق پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو بیٹا یہ بڑا معمولی سے فرق ہے، یہ جائزہ لینا ہو کہ میری تلاوت شیطان کی معاون ہے یا رب رحمان کے قریب کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے آپ کی تلاوت سننے والے لوگوں میں قرآن کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ عشق بازی شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ عشق شروع ہو رہا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے آپ کی تلاوتوں سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی تلاوت ختم کر دیں اور بند کر کے جا کے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ تجدید کریں، تاکہ لوگ کہ آپ اصلاح کریں۔ قراء حضرات لوگ کے ایمان کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں۔ آج کل قرآن کی تلاوت کرنے والے فنان آ گئے، فنکار آ گئے، لوگوں کے کانوں کو اسی طرح جو ہے وہ مٹھاس سناتے ہیں جیسے فنکار گانے سنانے والے، وہ بھی تو جب ٹینشن پریشانی میں ہوتے تو گانے سن کر تسکین کرتے ہیں۔ قرآن پاک ان گانوں کی تسکینوں کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک تو روحانی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعسفی، لطف کا معنی بڑی لطافت کے ساتھ نطق میں جب ادائیگی کریں گے تو بڑی لطیف ادائیگی ہونی چاہیے۔ بلا تعسفی، تعسف بھی کہتے ہیں تکلف کو ہی کہتے ہیں، بلا تکلف بلا تعسف، آپ جو ہیں باقاعدہ جو ہے پڑھیں۔ آگے بھی شعر مقدمہ الجزریہ کے ہیں، امام ابن جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے باب آگے قائم فرمایا تھا تجوید کے ساتھ لازمی پڑھنے کے، فوراً باب تھا
کہ کچھ حروف جن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو بے دہانی میں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں خاص طور پر باب قائم فرمایا تھا کہ ان حروف کو بالاہتمام بری کرو۔ اس سلسلے میں ان کے شعر ہیں فرققا مستفلا من احرفی وحاضرا تخفیم لفظ الالفی، یہ سارے مقدمہ جزریہ کے شعر ہیں جو آج آپ پڑھیں گے۔ آپ خوب باریک کر کے حروف مستفلہ کو پڑھیں، مستفلہ کو خوب اہتمام سے باریک کیجئے حروف میں۔ وحاضرا، یہ نون جو ہے تنوین جو ہے نون خفیفہ کی ہے، اصل میں لکھنے میں اس کو نون رسمی کے ساتھ لکھ دیا ہے، اور آپ خوب اہتمام سے بچیے تفخیم لفظ الالفی، الف کی تفخیم سے۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تھوڑا بے دھیانی میں الف موٹا ہو جاتا ہے، تو الحمد الحمد، الرحمن الرحمن، جب الف آ جائے اس کو خاص طور پر آپ نے اس کے موٹا کرنے سے بچنا ہے، معمولی سی بھی بو نہ ہے اس میں تفخیم کی۔ کہتے ہیں جیسے کہ یہ الف کا حمزی الحمد، جیسے الحمد میں یہ الف حمزہ کی صورت میں آ رہا ہے الحمد، اعوذ باللہ من الشیطان، اہدنا اہدنا، یہ الف ہے نا، یہ بھی حمزہ ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان سارے کلموں میں خاص طور پر آپ حمزہ جو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں۔ پھر آپ لام کو بھی باریک کر کے خاص طور پر پڑھیں، ثم لام للہ لنا، للہ کے لام کو بھی اور لنا کے لام کو بھی، اور اسی طرح وباء بسم باطل، وباء بسم باطل، اچھا ولیتلطف، ولیتلطف، وعلی اللہ، وعلی اللہ کا لام، ولا الضالین کا ولا الضالین پہلا لام، ان ساروں میں بھی لام کو باریک کریں، یعنی للہ، لنا، ولیتلطف، وعلی اللہ، ولا الضالین، 5 حروف بیان کیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں والمیم من مخمصات، مخمصات، یہ 2 مستعلیہ کے درمیان میم آئی ہوئی ہے، اس کو خاص طور پر باریک کریں۔ ومن مرض، مرض کا لفظ آ جائے اس کی میم کو بھی خاص طور پر باریک کیجئے۔ وباء بسمی باطل، بسم اللہ کی با کو، باطلو کے با کو، وبرقن کی با کو، ان ساروں کو کی با کو بھی باریک کیجئے۔ وحاء حص، حص، احط، الحق، یہ حص، حص، احط اور الحق کی ہا کو باریک کیجئے۔ وبین الاطباق من احط، آپ جب احط کلمہ پڑھیں تو اطباق کو تا میں خوب واضح کریں، چونکہ اس میں ادغام ناقص ہے، تو تا کی اگر اطباق رہ گیا تو یہ ادغام تام ہو جائے گا۔ اسی طرح بسوط، اس میں بھی البتہ والخلف بنخلقکم وقع، نخلقکم جو کلمہ ہے اس میں البتہ 2 وجہ ہیں، تو آپ نے دیکھا یعنی اس میں ادغام تام اور ناقص 2 وجہ ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے آپ شعر پڑھ رہے ہیں مخارج کے بھی، صفات کے بھی، اور اب آج کیف یتلی القرآن کے سمن میں جو شعر آ رہے ہیں تجوید کے واجب ہونے کے اشعار ہیں، کن حروف کو بالاہتمام باریک پڑھنا چاہیے، یہ سارے شعر المقدمہ الجزریہ سے ماخوذ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کا جو سبق آپ پڑھیں گے اس میں بھی جو اشعار ہیں یہ سارے المقدمہ الجزریہ سے ماخوذ ہیں، انشاءاللہ یہ مقدمہ ہم آئندہ لیکچر میں ختم کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔